عرش کے نیچے اس کا سر ہے فرشتے کا، اور تحت الثری میں اس کا پیر ہے، اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور اس کا دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن آقا پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کی دریا میں گوتا لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں گوتا لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد وہ اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ بتائیں اگر کبوتر اپنے پروں کو دریا میں ڈوب کر جھاڑے تو کتنے قطرے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ اگر مور دریا میں ڈوب کر اپنے پروں کو جھاڑے تو کتنے قطرے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ یار پر والوں کو تو جانے دیجئے، انسان اگر خود غسل کر کے اپنے سر کے بالوں کو اگر یوں جھاڑے تو کتنے قطرے گرے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ فرشتہ جس کا ایک بازو مشرق میں ہے، یعنی اس کے پر ایک طرف مشرق میں ہے، دوسرا بازو مغرب میں ہے، اس کا سر زیر عرش ہے، اس کے پیر تحت الثری میں ہے۔ جب کوئی بندہ مومن درود پڑھتا ہے تو وہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر نکل کر وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ سوچو کس قدر اس کے قطرے گرتے ہوں گے۔ میرے آقا غیب دا نبی فرماتے ہیں اس کے پروں سے جتنے نور کے قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے سے اللہ فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں وہ سب کے سب قیامت تک کے لیے اس کا نام لے کر مغفرت کی دعا کرتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ توجہ کریں، آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے پوری کائنات کے اندر اللہ کی 18,000 مخلوق ہے کم و بیش۔ کتنی مخلوق ہے؟ 18,000 مخلوق ہے کم و بیش۔ یہ ناک کے اندر جو جراثیم جاتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، جس کو جراثیم کہتے ہیں، کیٹانو جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک سانس لیتے ہیں تو کروڑوں اربوں خربوں ناک میں گھستے ہیں نا، وہ اتنی مخلوق ہے اللہ کی۔ لیکن فرمایا گیا اللہ کی مخلوق کے 10 حصے ہیں، اللہ کی مخلوق کے 10 حصے ہیں۔ ایک حصے میں ساری مخلوق ہے، جنات، انسان، جراثیم، جانور، حیوان، سب، درخت، شجر، حجر، برگ، ثمر، بلبل، چڑیا، مرغ، سب ایک حصے میں ہے، اور 9 حصے فرشتے ہیں۔ سوچو فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی، کتنی تعداد ہوگی فرشتوں کی، اندازہ لگاؤ۔ تو یہ جو فرشتے پیدا ہوتے ہیں کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ انسان شادی کرے تو انسان پیدا ہوتا ہے، اور انسان درود پڑھے تو فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ درود سے انسان بھی پیدا ہوا، درود سے فرشتے بھی پیدا ہوتے۔ کیسے؟ جب آدم و حوا کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا آدم نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پہ درود پڑھ، میرے محبوب پر درود پڑھ بطور مہر، یہ مہر ادا ہوگا۔ آدم نے درود پڑھا تو حوا حلال ہو گئی، حوا حلال ہو گئی تو دنیا بحال ہو گئی۔ اب آپ اندازہ فرمائیں یہ دنیا وسیع ہو گئی، دنیا میں لوگ پیدا ہو گئے۔ اللہ اکبر، بغیر درود کے نہ انسان پیدا ہوا اور نہ بغیر درود کے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب بتائیں جو درود نہیں مانتے ان مردودوں کا وجود کیسے؟ فرشتے بھی بغیر درود کے نہیں، انسان بھی بغیر درود کے نہیں۔ تو جن مردودوں کو اعتراض ہے درود پر، ارے درود وہ ہے، اللہ نماز نہیں پڑھتا نماز کا حکم دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا روزے کا حکم دیتا ہے، حج نہیں کرتا حج کا حکم دیتا ہے۔ درود وہ عمل ہے، وہ درود بھیجتا بھی ہے اور درود پڑھنے کا حکم بھی